السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کی کہانی شارٹ کٹ کی تیسری قسط سنتے ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ تمام راستے سر اٹھا کر اگلی سیٹ کی طرف نہیں دیکھے گی۔ وہ چند منٹ تک یوں ہی بیٹھی رہی، پھر سوچنے لگی، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے، سر کیوں جھکاؤں؟ یہ نوکر ہے، میں اسے صرف دیکھ ہی نہیں گھور بھی سکتی ہوں۔ اس نے ناگواری سے گھور کر دیکھا، وہ حفاظتین کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، بازو کی مچھلیاں اوپری ہوئی تھیں، ایک طرف کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر نکھار اور کشش ہو تو وہ آدھے سے ہی پورا پہچانا جاتا ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی، دیکھنے سے دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، بی بی جی، کالج آ گیا ہے، اور یہ بتا دیں کہ میں گاڑی کس وقت لے کر آؤں۔ وہ گاڑی سے اتری اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی اندر جاتے ہوئے بولی، 2 بجے، اور کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی کلائی کی گھڑی دیکھی، جیسے 2 بجنے والے ہوں۔ کلاس شروع نہیں ہوئی تھی، اور جب شروع ہوئی تو پتہ نہیں چلا کہ کب ختم ہوئی۔ وہ دوسری تیسری کلاسیں اٹینڈ کرتی رہی اور بے اختیار بار بار گھڑی کو دیکھتی رہی۔ 11:15 بجے گھڑی بند ہو گئی۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلا۔ جب بار بار 11:15 ہی بجتے رہے تو اس نے سوچا، آج وقت گزر کیوں نہیں رہا ہے؟ اس نے ناولوں میں پڑھا تھا کہ جب 2 دل ملتے ہیں تو وقت ٹھہر جاتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہیں جم جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی گھڑی بھی ٹھہر گئی تھی، رکی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا، کسی کی کلائی میں گھڑی نہیں تھی۔ پروفیسر معاشیات پر لیکچر دے رہا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں سوال کیا، رشیدہ، تم بولو۔ وہ فوراً اٹھ کر بولی، سر، کیا وقت ہوا ہے؟ تمام لڑکے ہنسنے لگے۔ ایک لڑکے نے کہا، یہی تو وقت ہے، گزر گیا تو نہیں آئے گا۔ دوسرے نے کہا، سنو، گجر کیا گائے، وقت گزرتا جائے۔ پروفیسر نے ڈانٹ کر کہا، خاموش رہو، اور پھر اس نے رشیدہ سے کہا، میں نے تم سے سوال کیا ہے اور تم مجھ سے وقت پوچھ رہی ہو۔ پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی، کسی سے وعدہ کیا ہوگا۔ ایک لڑکی نے کہا، گھڑی تو تم نے بھی پہن رکھی ہے۔ پروفیسر نے رشیدہ سے کہا، باہر جاؤ اور جب تک دماغ حاضر نہ ہو واپس نہ آنا۔ وہ نوٹ بک اٹھا کر جانے لگی۔ اس کی چال میں پھلدار شاخوں کی سی لچک تھی۔ وہ کلاس سے باہر آ گئی، دوپٹے سے چہرے اور گردن کا پسینہ پونچھنے لگی۔ دل کہیں لگا ہو تو کیسی نادانی ہو جاتی ہے۔ ایک دل ہی ایسا ہے جس کی نادانی کا فوراً ہی دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، خود کو بعد میں خبر ملتی ہے۔ بڑے تکلیف دہ انتظار کے بعد گاڑی آ گئی۔ گاڑی تو روز ہی آتی تھی، وہ آ گیا تھا۔ کار سے نکل کر مینار پاکستان کی طرح تن کر کھڑا ہو گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی، پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ خود کھول کر بیٹھنے لگی۔ اس نے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، او بی بی جی، میں ادھر دیکھ رہا تھا، میں شرمندہ ہوں، آپ نے صبح جاتے وقت بھی خود ہی دروازہ کھول لیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر دروازہ بند کر کے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ وہ بولی، تم نے آنے میں دیر کیوں کی؟ میں تو ٹھیک وقت پر 2 بجے آیا ہوں۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی کہ گھڑی رک گئی ہے، اپنی کلائی سے بندھی ہوئی گھڑی کی اہمیت کم ہو جاتی۔ اس نے کہا، میں نے 1 بجے آنے کو کہا تھا۔ آپ نے 2 بجے کہا تھا، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ جی نہیں، وہ میرے سننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ وہ ادب سے بولتا تھا مگر بڑی پاٹدار آواز تھی۔ وہ آواز دل کے گنبد میں گونجتی ہوئی سی لگتی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایسے عزت دار اور اونچے خاندان والے ہیں کہ ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو جھک کر نہیں اٹھاتے، ملازم سے اٹھانے کو کہتے ہیں، اور ادھر میرا دل جھک رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نظریں بہک کر اسے دیکھنے لگتی تھیں، اور دیکھنے سے ایک ڈرائیور کی اوقات نظر آتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی نام، کوئی مقام، کوئی خاندانی پس منظر، کوئی اعلیٰ کارکردگی، کچھ بھی نہیں جسے دیکھ کر دل خریدنا چاہے۔ کیا سوچ کر کسی کو پسند کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے کہ دیکھنے سے اچھا لگتا تھا،
اور سوچنے سے دل میں سماتا تھا، لیکن دیکھنے اور سمجھنے کے اپنے خاندانی اصول اور اپنی سوسائٹی کے اعلیٰ معیار ہوتے ہیں۔ اس نے عزت اور نام کمانے والے ماحول میں پرورش پائی تھی، ایک دم ہی نام گنوانے والے ماحول میں نہیں جا سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی اور گھبرا رہی تھی۔ وہ گھر آ گئی مگر سکھ باہر چھوڑ آئی۔ اماں کو سب سے تشویش تھی کہ جوان بیٹی پہلی بار جوان ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس کے آتے ہی پہلے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کو پڑھنا چاہا، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی، لیکن بیٹی تو نوجوانی کے اگلے 4 برسوں سے چہرے پر سنجیدگی کا نقاب چڑھائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں تکتے رہنے کی عادی تھیں اور یوں اپنے اندر جذباتی ناولوں کو چھپائے رکھنے کی کافی پریکٹس کر چکی تھی، اس لیے اماں تازہ و تازہ جذبوں کو اس کے چہرے اور آنکھوں سے نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بیٹی سے پوچھا، وہ ٹھیک وقت پر کالج آ گیا تھا؟ کون؟ اس نے پوچھا۔ میں ڈرائیور کو پوچھ رہی ہوں۔ ہاں وہ وقت کا پابند ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نام؟ اس نے اماں کو دیکھ کر کہا، کل ابا سے اس کا نام پوچھنا بھول گئی۔ اس سے پوچھ لینا تھا۔ اس نے نوٹ بک میز پر رکھی اور پھر دوپٹے کو اتار کر بستر پر پھینکتے ہوئے بولی، مجھے نوکروں سے بولنا اچھا نہیں لگتا، پھر نئے ملازم سے پہلے ہی دن سے ریزرو رہنا چاہیے، ذرا نرم ہو کر بولو تو تنخواہ سے پہلے ایڈوانس مانگنے لگتے ہیں۔ اماں خوش ہو گئیں۔ بیٹی کا مزاج ابتدا ہی سے ظاہر تھا کہ سنجیدہ و مغرور ہے۔ ڈرائیور جوان ہوگا اپنے گھر میں، اپنی کوٹھی میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اماں کمرے سے چلی گئیں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بستر پر لیٹ گئی۔ اسے بیٹھ کر اور لیٹ کر سوچتے رہنا اچھا لگتا تھا، وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوچتی رہی اور آنکھوں سے نیند اڑتی رہی۔ اسی طرح ساری رات ہوتا رہا۔ دوسری صبح وہ کالج جاتے وقت کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور بار بار اونگ رہی تھی، نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ اور پھر کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے کالج کے کمپاؤنڈ میں پہنچ کر گاڑی روکی، دروازہ کھول کر باہر آیا، پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ وہ باہر نہیں آئی۔ اس نے انتظار کیا، پھر آواز دی، بی بی جی۔ جواب نہ ملا تو اس نے جھک کر دیکھا، پھر چند لمحوں تک دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پچھلی سیٹ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ سانسیں لیتا ہوا خوابیدہ حسن بڑا ہی رومان پرور تھا۔ اسے اپنے فرض کا احساس تھا، ورنہ وہیں کھڑا اسے عمر بھر دیکھتا رہ جاتا۔ اس نے پھر ایک بار آواز دی۔ جب جواب نہ ملا تو دروازے کو آہستگی سے بند کر دیا۔ اس نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر سوچا، کیا کروں؟ یہ اچھا ہے کہ کار کے شیشے کلرڈ ہیں، باہر والوں کو اندر کا منظر دکھائی نہیں دیتا، ورنہ کالج میں آنے والی لڑکی کو کار میں سوتا دیکھ کر طلباء و طالبات کی بھیڑ لگ جاتی۔ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا کمپاؤنڈ سے باہر آیا۔ کار کی رفتار دھیمی کی، اسے آہستگی سے آواز دی۔ وہ تو جیسے قسم کھا کر سو رہی تھی، آنکھیں بند تھیں، کان بھی سننے سے انکاری تھے۔ اسے تشویش ہوئی، کہیں بی بی جی کی طبیعت تو خراب نہیں ہے۔ اس نے ایک کنارے گاڑی روک دی، یہاں برائے نام ٹریفک تھا۔ اس نے اگلی سیٹ سے گھوم کر دیکھا، حسن محو خواب تھا، دعوت دید دے رہا تھا، من و تو کا فرق مٹانے کی تحریک پیدا کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، بی بی جی کو بخار تو نہیں ہے؟ کیا چھو کر دیکھ لوں؟ لیکن پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شرافت کے تقاضوں کو سب نہیں سمجھتے، لیکن وہ سمجھنے والوں میں سے تھا۔ وہ اسے مالک کی امانت سمجھتا تھا اور خیانت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ منہ پھیر کر سیدھا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی کے پورچ میں آ کر رک گیا۔ اس کا مالک ملک جان محمد کوٹھی سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے کار سے نکل کر اسے سلام کیا اور پھر کہا، جناب، میں بی بی جی کو واپس لے آیا ہوں۔ کہاں ہے رشیدہ؟ وہ گاڑی میں سو رہی ہیں۔ کیا؟ وہ اس وقت سو رہی ہے اور وہ بھی گاڑی میں؟ اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ملک جان محمد نے جھک کر دیکھا، پھر کہا، اوہ گاڈ، کیا یہ بیمار ہے؟ پتہ نہیں جناب، تم نے اسے چھو کر دیکھا تھا؟ کیسے چھو سکتا ہوں، ایک ادنا نوکر ہوں۔ اسے آوازیں دے کر جگا تو سکتے تھے۔ اس نے
पिछली सीट पर आकर आवाज दी, बेटी तुम सो रही हो? ये क्या बेतुकी नींद है? रशीदा उठो बेटी। वो टस से मस न हुई। बाप ने शाने पर हाथ रखकर उसे हिलाया। रशीदा उठो। वो जरा कसमसाई, फिर ऊँ हूँ करती हुई जैसे बिस्तर पर करवट बदलना चाहती थी। बिस्तर वाला आराम और करवट की सहूलत ना मिली तो आंख खुल गई। पहले वो झुकी झुकी नजरों से सोचती रही, फिर याद आ गया कि कार में बैठकर कॉलेज जा रही थी। वो चौंक कर सीधी बैठ गई। तब बाप दिखाई दिया। आप? मैं तो कॉलेज जा रही थी। क्या कॉलेज गई थी? हाँ। नहीं, पता नहीं कब और कैसे आंख लग गई। क्या तुमने ख्वाब और गोलियां खाई थी? नहीं अब्बा, मैं सुबह 5 बजे तक जागती रही। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए केमिस्ट्री की किताब पढ़ रही थी। इसने कार से निकलकर ड्राइवर से पूछा, सलामत, क्या इसे कॉलेज तक ले गए थे? जी हाँ जनाब। वहाँ पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि ये सो रही हैं। सलामत ने पूरी रुदास सुनाई। रशीदा कार से बाहर आई। अम्मा भी आ गईं। इन्हें भी रुदास सुनाई गई। मलिक जान मोहम्मद ने सलामत से कहा, ये गाड़ी ले जाओ, मेरी गाड़ी ले आओ, मैं अभी जाऊंगा। फिर माँ बाप अपनी बेटी के साथ अंदर आए। अम्मा ने कहा, इसी दिन के लिए कहती थी कि जवान ड्राइवर ना रखो। जान मोहम्मद ने पूछा, सलामत ने क्या किया है? इसने कोई चीज़ सुंघा दी होगी, वरना ये कभी बेवक्त नहीं सोती है। बेगम, तुम्हारा दिमाग चल गया है। वो रशीदा को ठीक 9 बजे यहाँ से ले गया था। मैंने घड़ी देखी थी। कॉलेज यहाँ से आधे घंटे में पहुँचा जाता है। ट्रैफिक की वजह से 10-15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। घड़ी देखो, 10:15 बजे हैं और वो सही वक्त पर वापस आ गया है। रशीदा ने कहा, अम्मा, इसे क्या दुश्मनी है कि वो कुछ सूंघा कर मुझे सुला देगा? दुश्मन होता तो मुझे वापस क्यों ले आता? जान मोहम्मद ने कहा, वो नहायत शरीफ है, वो इसे हाथ लगाकर झंझोड़ कर बेदार कर सकता था, मगर कहता है कि वो नौकर है, इसलिए बीबी जी को हाथ नहीं लगाया, सीधा यहाँ ले आया। वो बेकसूर साबित हुआ तो अम्मा रशीदा को बातें सुनाने लगी। वो अपने कमरे में आ गई, बिस्तर पर गिर पड़ी। कल से वो बेतुकी हरकतें कर रही थी। कल क्लास में इसका मजाक उड़ाया गया, आज सोती हुई गई और क्लास अटेंड किए बगैर सोती हुई वापस आ गई। सलामत की शराफत और वफादारी ने इसकी इज्जत रख ली, वरना वालिदैन बेटी की पारसाई पर शुबा करते। सलामत की ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 6 या 7 बजे तक होती थी। इस दौरान कोई काम ना होता तो वो आहनी फाटक के पास बने हुए कैबिन में बैठा रहता था। इस वक्त भी जाकर बैठ गया था। इसने कई बार आंखों के सामने से खाबिदा हुस्न का मंजर हटाने की कोशिश की, दूसरी तरफ ध्यान हटाना चाहा, लेकिन शऊरी कोशिशों के बाद भी लाशऊर पर मुसल्लत रहने वाले ख्यालों में वो आती रही। कोई अच्छा लगे और दिल में समा जाए तो खुशी होती है, लेकिन वो परेशान हो रहा था, खुदा से दुआ मांग रहा था कि इसका दिल फेर दे। इसने ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद ख़ास तौर पर दुआ मांगी, मेरे माबूद, मैं गरीब हूँ, मुझे मेरी औकात में रहने दे। वो बड़े घर की बेटी है, आसमान और ज़मीन मिल नहीं सकते। मुझे बुरी नीयत से बचाए रख मेरे मालिक, मैं तेरा गुनहगार बंदा कहलाना नहीं चाहता। वो डरता था इज्जत से और सोचता था कि गरीब के पास एक इज्जत ही तो होती है, अगर वो भी ना रहे तो कुछ नहीं रह जाता। दूसरे दिन कॉलेज जाते हुए रशीदा ने पिछली सीट से पूछा, तुम्हारा नाम सलामत है? जी बीवी जी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अम्मी ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं? मेरी वजह से? क्या तुम मुझे नींद से जगा नहीं सकते थे? मैंने कोशिश की थी, आपको आवाज़ें दी थीं, हाथ पकड़कर हिला नहीं सकते थे? मेरी एक हद है बीवी जी, जब ड्राइवर अगली सीट पर और मालकिन अगली सीट पर नहीं बैठती, वो सिर्फ साहब के साथ बैठती है, और ड्राइवर जो कार चलाता है इसे पिछली सीट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। ये मालिक को धोखा देने वाली बात होती है। सिर्फ छू कर बेदार करते तो कौन सी धोखा देने वाली बात हो जाती? पहली गलती छूने से ही शुरू होती है। आगे क्या कहूँ, आप मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और समझदार हैं। कॉलेज पहुंचकर वो उलझी सी रही। इसकी सादगी और शराफत अच्छी भी लगी और नागवार भी। जो चीज़ तलब की जाए और वो ना मिले तो इस चीज़ की चाहत या तलब की जिद बढ़ जाती है। वो क्लास में बैठकर यही सोचती रही।
اس رات بھی وہ کبھی سوتی رہی کبھی جاگتی رہی۔ وہ خیالوں پر اس شدت سے چھایا رہا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سوتی رہی تھی یا سوچتی رہی تھی۔ دوسری صبح اس نے کوٹھی سے کالج کے راستے میں کہا، میں تم سے ناراض ہوں۔ آپ کی ناراضگی سے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ کیوں پہنچے گی؟ تمہارا کیا تعلق ہے مجھ سے؟ وہی تعلق ہے جو ایک امانت کا امین سے ہوتا ہے۔ مجھ سے فضول باتیں نہ کرو۔ کیا میں کالی پیلی بدصورت ہوں؟ یا آپ سے کس نے کہہ دیا؟ آپ تو لاکھوں میں ایک ہیں۔ پھر مجھ میں کوئی ایسی بیماری ہوگی جو تمہیں لگ جائے گی؟ بڑے لوگوں کی بیماری لگ جائے تو غریب زندہ نہیں رہتا۔ محبت آپ کی ذات تک محدود رہے گی تو رحمت ہے، میری ذات تک پہنچے گی تو قیامت آ جائے گی۔ تم دنیا والوں سے ڈرتے ہو، صرف خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں بھی خدا سے ڈرتی ہوں اور اس کے ایک بندے کو چاہتی ہوں۔ کسی کو چاہنا گناہ نہیں ہے۔ چھوٹے بڑے کی بات نہ کرنا، میں اس فرق کو تسلیم نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے آپ سوچیں، آپ کے ابا کو برادری والوں کو معلوم ہوگا تو کیا انجام ہوگا؟ ابھی تم نے ایک مرد کی زبان سے کہا ہے کہ تم صرف خدا سے ڈرتے ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا جواب دے؟ کار کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ وہ دروازہ کھول کر کالج کی عمارت میں چلی گئی۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آخر جوان تھا، دل کسی پر ضرور مائل ہوتا۔ پہلے ہی رشیدہ اسے مائل کر رہی تھی، بلکہ کر چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہی حسینہ ملے، مگر عمر بھر کے لیے، اور یہ تقریباً ناممکن تھا۔ وہ 2 بجے پچھلی سیٹ پر آ گئی۔ راستے میں بولی، کہاں رہتے ہو؟ مل کے کوارٹر میں۔ پہلے میں مل کی ایک گاڑی چلاتا تھا۔ صاحب نے میری سادگی اور دیانتداری سے خوش ہو کر تنخواہ بڑھا دی اور آپ کا ڈرائیور بنا دیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تمہارا گھر دیکھوں، مگر وہاں تو سارے لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ تم کوئی دوسرا مکان کیوں نہیں لے لیتے؟ مجھے اکیلے کے لیے ایک کمرے کا کوارٹر کافی ہے۔ فرض کرو تم اکیلے نہیں، میں بھی ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نادان نہیں ہو، سب سمجھتے ہو۔ پچھلی 2 راتوں سے میں سوتی ہوں نہ جاگتی ہوں۔ کسی دن پاگل ہو جاؤں گی۔ پھر کار کی اسٹیئرنگ بہکتے بہکتے رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی گاڑی کو سنبھال لیا، رفتار دھیمی کر دی۔ اس نے کہا، مجھے کل تک سوچنے کی مہلت دیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہم کھیل کر گزر جائیں، سلامت نے کہا۔ تم کل تک ضرور سوچو، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ نے یہ عزم کر لیا ہے تو میں بھی آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ مر جاؤں گا مگر گناہ نہیں کروں گا۔ آپ مجھے دل و جان سے چاہتی ہیں تو پہلے مجھ سے نکاح پڑھوا لیں۔ میں راضی ہوں، مگر گھر والے جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہو، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا۔ آپ بھی میرے بتائے ہوئے جائز راستے پر چلیں۔ کوٹھی آ گئی، بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ رشیدہ نے باہر آ کر دیکھا، اماں سرفراز کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہوئی تھیں۔ سرفراز ناگواری سے سلامت کو دیکھ رہا تھا، پھر رشیدہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، ہیلو رشیدہ۔ وہ اماں کے پاس آ کر بولی، ہیلو، کیسے ہو؟ ماموں کا کیا حال ہے؟ وہی حال ہے، میرے ابو اپنی روش نہیں بدلیں گے۔ سو سیڈ۔ اچھا میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ سرفراز نے کہا، پھوپھی جان، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں بچپن سے اسے چاہتا ہوں۔ آپ میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ابو نے تو پہلے ہی ڈبو دیا ہے۔ بیٹے، یہ میری دلی خواہش ہے کہ تجھے داماد بناؤں، مگر بھائی جان نے کوٹھے پر ساری دولت لٹا کر تمہیں کنگال بنا دیا ہے۔ ادھر کروڑ پتی اور ارب پتی گھرانوں سے میری دونوں بیٹیوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ تمہارے پھپھا ان پر تمہیں ترجیح نہیں دیں گے۔ پھپھا آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ آپ کوشش تو کریں۔ ضرور کروں گی، میں تو چاہتی ہوں رشیدہ میرے بھائی کے گھر جائے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے لان پہ چلے گئے۔ رشیدہ اپنے کمرے میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہی تھی۔ خاندان میں کتنے ہی گبرو جوان تھے، مگر دل آنے کی بات ہے اور دل سلامت پر آیا تھا۔ سرفراز نے کئی بار چاہت کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ اس کے آئیڈیل کے برعکس تھا۔ پھر اس کے ابو نفرت سے کہتے تھے، تیرے ماموں نے شراب اور جوئے میں دولت لٹا دی، جو بچا تھا اسے ایک کوٹھے والی کے نام کر دیا۔ ایسے باپ کے بیٹے کے پاس
دولت آ جائے تو وہ بھی باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ کم وقت کی نظر میری دولت پر ہے، میرا داماد بننا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ابو سے متفق تھی، اسی لیے سرفراز سے کتراتی تھی۔ اس رات اس کے کانوں میں سلامت کا فیصلہ گونجتا رہا۔ میں آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ مر جاؤں گا مگر گناہ نہیں کروں گا۔ آپ مجھے دل و جان سے چاہتی ہیں تو پہلے مجھ سے نکاح پڑھوا لیں۔ نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک ملازم سے تعلق کا علم ہوتے ہی گھر والے کی ذلت برداشت نہیں کریں گے۔ وہ سلامت کو تو گولی مار ہی دیں گے، اس کی بھی خرابی ہوگی۔ تمام آنے والے اچھے رشتے منہ موڑ لیں گے، پھر برادری کے ہی کسی شرابی جواری سے اس کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن جوانی کے تقاضے سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ دل اسی کے لیے مچل رہا تھا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ صبح ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ماں باپ کو اور دولت کو چھوڑ دے گی، لیکن سلامت کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے دوسرے دن سلامت سے کہا، تم میری بات مان رہے ہو؟ میں تمہاری بات مانوں گی، لیکن ماں باپ سے چھپ کر نکاح ہوگا۔ میں بھی تمام رات سو نہ سکا، اسی پہلو سے سوچتا رہا ہوں کہ شادی لائل پور میں ممکن نہیں ہے، کسی دوسرے شہر میں ہو سکتی ہے۔ تم جہاں کہو گے میں جاؤں گی۔ لاہور میں میری ایک خالہ ہیں، اگر میں ایک دن کے لیے چلا جاؤں تو خالہ کو راضی کر کے قاضی وغیرہ کا انتظام کر کے آ سکتا ہوں۔ تم ابو سے ایک دن کی چھٹی لے کر چلے جاؤ، ہم پرسوں یہاں سے جائیں گے۔ میرے پاس جتنے زیورات اور نقد رقم ہے میں لے آؤں گی۔ یہ مناسب نہیں ہے، آپ گھر سے کچھ نہ لے جائیں۔ دلہن بن کر جاتی تو لاکھوں کا جہیز لے جاتی، میرے پاس جو ہے وہی لے جاؤں گی، تم اعتراض نہ کرو۔ وہ دونوں اس سلسلے میں بحث کرتے رہے۔ کالج سے واپسی میں بھی یہی بحث جاری رہی۔ سلامت کو دولت کا لالچ نہیں تھا، وہ صرف رشیدہ کو شریک حیات بنانا چاہتا تھا، لیکن رشیدہ نے اسے مجبور کر دیا۔ اسے ایک دن کی چھٹی مل گئی اور وہ دوسرے دن لاہور چلا گیا۔ اس روز رشیدہ ٹیکسی میں کالج جانے کے لیے نکلی، مگر پہلے بینک گئی۔ اس کے اکاؤنٹ میں 32,000 روپے تھے۔ اس نے 30,000 نکالے، پھر کالج گئی۔ شام سے سلامت کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے کہا تھا شام تک یا رات کو 10-11 بجے تک لوٹ آئے گا۔ وہ رات ہی کو آیا، اس لیے اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے صبح اٹھ کر غسل کیا، اماں اور ابو کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر وہ دروازے کو بند کر چکی تھی۔ جو زیورات اس نے نکال رکھے تھے انہیں لباس کے اندر چھپایا۔ آدھے گھنٹے بعد ماں نے دستک دے کر کہا، کالج کا وقت ہو گیا ہے، کیا کر رہی ہو؟ آ رہی ہوں۔ وہ باہر آئی۔ ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے دل دکھ رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ ماں سے لپٹ کر روئے، لیکن یہ خلاف معمول بات ہوتی، اس لیے وہ صرف سلام کر کے کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اسٹارٹ ہو کر چلنے لگی۔ اماں اور ابا بڑے اعتماد سے بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اولاد کے لیے برسوں اپنا خون نچوڑا تھا اور دوسرے نے 9 ماہ تک دیکھے بغیر اس کی چاہت کی تھی، موت سے لڑتے ہوئے اسے جنم دیا تھا، اسے دودھ پلایا تھا اور اب تک نمازوں میں اس کی بہتری اور سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ ماں باپ کیا جرم کرتے ہیں جس کی سزا انہیں اولاد سے ملتی ہے؟ انہیں پیدا کرنے کا جرم، انہیں دودھ پلانے کا جرم۔ سانپ کو دودھ پلاؤ وہ نہیں کاٹے گا، اولاد ڈس لیتی ہے۔ اس دنیا میں کسی جرم کے بغیر اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو وہ والدین کو اولاد سے ملتی ہے۔ انہوں نے گجرانوالہ پہنچ کر جنرل پوسٹ آفس کے سامنے کار پارک کی۔ رشیدہ نے وہاں سے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ رابطہ ہونے پر ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، اماں میں ہوں، آپ کی بیٹی رشیدہ۔ بیٹی تم کہاں ہو؟ سلامت ابھی تک گاڑی لے کر واپس نہیں آیا ہے۔ گاڑی گجرانوالہ کے جنرل پوسٹ آفس کے سامنے ہے، آپ منگوا لیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ گجرانوالہ؟ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ اماں آپ کو یہ سن کر دکھ ہوگا کہ ابھی میرا نکاح سلامت سے ہونے والا ہے۔ ماں کی چیخیں سنائی دیں، نہیں تم جھوٹ کہہ رہی ہو، ماں سے یہ سب بیہودہ مذاق نہ کرو، کہہ دو یہ جھوٹ ہے، فوراً گھر چلی آؤ۔ میں فون پر زیادہ باتیں نہیں کر سکتی، میں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ جہاں بھی رہوں گی خوش رہوں گی، آپ لوگ مجھے تلاش نہ کریں۔ پھر اس نے کچھ سنے بغیر فون رکھ دیا، دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔
اس نے فون پر ماں کی چیخیں سنی تھیں، لیکن تصور میں آنسو اور ماتم دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ماں کے لیے جواباً کیا کر سکتی تھی؟ رسمی طور پر آنسو ہی بہا سکتی تھی، اگرچہ اب بھی واپسی کا راستہ کھلا تھا۔ ماں باپ بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاتے اور اسے گلے لگا لیتے، لیکن وہ کمان سے نکلا ہوا تیر بن گئی تھی، سلامت کے ساتھ چلی گئی۔ کوٹھی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ باپ نے سنا تو چکرا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، رشیدہ کی ماں، یہ ہو نہیں سکتا، ہماری بیٹی ایسی نہیں تھی، یہ خواب ہے، ہم خواب دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلے گی تو وہ ہمارے سامنے ناشتے کی میز پر ہوگی۔ ملک جان محمد نے ایسا کہتے ہوئے اپنے بازو میں زور سے چٹکی لی تو تکلیف کے احساس سے یقین ہو گیا کہ خواب نہیں ہے، جو پیش آ رہا ہے وہ جیتی جاگتی زندگی کا زہریلا سچ ہے۔ اس کڑوے سچ کو نگلنا ہی ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر گھوسے مارنے لگا۔ بیگم اور چھوٹی بیٹی سعیدہ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ سعیدہ رو رو کر بولی، ابو، ایک بیٹی نے آپ کے اعتماد کو زبردست دھوکہ دیا ہے۔ اب میں اس قابل نہیں رہی کہ آپ کو بیٹی کی زبان سے تسلیاں دوں، پھر بھی کہتی ہوں زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، اپنی اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے انہیں کہیں سے ڈھونڈ لائیں۔ باپ نے اٹھ کر گرجتے ہوئے کہا، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، اپنی رائفل لے جاؤں گا، جہاں نظر آئے گی اسے گولی مار دوں گا، مگر وہ کہاں ملے گی؟ بیگم نے کہا، خدا نے چاہا تو مل جائے گی، لیکن آپ اس طرح غصہ دکھائیں گے تو دنیا کو اس کے گھر چھوڑنے کی خبر ہو جائے گی۔ ہمیں جہاں تک ممکن ہو اس بات کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیسے چھپے گی یہ بات؟ گھر سے ایک سوئی گم نہیں ہوئی ہے، پوری ایک جوان بیٹی غائب ہوئی ہے۔ ہر آنے جانے والا رشتہ دار اسے پوچھے گا، ہم کب تک باتیں بنائیں گے؟ جب تک ممکن ہوگا اسے راز رکھا جائے گا۔ میں ابھی سعیدہ کو لے کر گجرانوالہ جاتی ہوں، وہاں سے اپنی کار لے کر پنڈی آپا کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ بیوہ ہیں، تنہا رہتی ہیں، انہیں رازدار بتاؤں گی۔ آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ میں دونوں بیٹیوں کو لے کر گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو میں گجرانوالہ تک ساتھ چلوں گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ اس بدمعاش کے ساتھ لاہور گئی ہے۔ ماں بیٹی ایک اٹیچی میں اپنے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں رکھنے لگیں۔ جان محمد سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، آج میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ اگر ہمارا ایک بیٹا ہوتا تو بہن کو کہیں سے بھی پکڑ کے لے آتا، میں اکیلا اسے کہاں تلاش کروں گا؟ بیگم نے کہا، مجھے سرفراز پر سگے بیٹے جیسا بھروسہ ہے، مگر آپ اسے پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ یوں ہی خدا واسطے کا بیر ہے۔ دیکھیے، مجھے آپ کی نیک نامی کو ہر حالت میں سلامت رکھنا ہے۔ اس نے گرج کر کہا، اس کمینے بدماش کا نام میرے سامنے نہ لو۔ تم سلامت کو کیوں یاد کر رہی ہو؟ کیا پاگل ہو رہے ہو؟ میں آپ کی نیک نامی کو سلامت رکھنے کی بات کہہ رہی تھی۔ اس بدماش کو بھی اپنا یہی نام رکھنا تھا۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ عزت نہ رہی تو پاگل ہو جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا۔ خودکشی کریں آپ کے دشمن، آپ میری ایک بات مان لیں، ایسے وقت میرا سرفراز آپ کے بہت کام آئے گا۔ وہ رشیدہ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے رات دن ایک کر دے گا۔ ملک جان محمد سوچنے لگا، مجھے معلوم ہوتا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ بھاگنے والی ہے تو میں سرفراز سے اس کا نکاح پڑھا دیتا۔ وہ جیسا بھی ہے اپنی برادری کا تو ہے، ڈرائیور تو نہیں ہے۔ آپ کہیں تو میں اسے فون کر کے ابھی بلاتی ہوں۔ سرفراز کی آواز سنائی دی، پھوپھی جان، آپ کسے بلا رہی ہیں؟ وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ بیگم نے کہا، میرے بیٹے کی بڑی لمبی حیاتی ہے، نام لیتے ہی پہنچ گیا۔ ملک جان محمد نے کار کی چابی دیتے ہوئے کہا، سرفراز، میری گاڑی نکالو۔ وہ چابی لے کر چلا گیا۔ ملک جان محمد نے آہنی الماری کھول کر نوٹوں کی گڈیاں نکالیں، ایک چھوٹی اٹیچی میں رکھیں، پھر سب باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیگم نے کہا، بیٹے ہم پنڈی جا رہے ہیں، چلو گے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ضرور چلوں گا، لیکن رشیدہ کہاں ہے؟ تم گاڑی تو چلاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کوٹھی کو اچھی طرح مکفل کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں بیگم نے سرفراز کو رشیدہ کی روداد سنائی۔ اس نے کہا، مجھے رشیدہ پر افسوس ہو رہا ہے، بہرحال وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اس کی ہزار غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کمینے سلامت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
ملک جان محمد نے کہا، سرفراز، میں نے کبھی تم سے زیادہ بات نہیں کی، آج بھی صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری بدنامی سے پہلے رشیدہ کو ڈھونڈو، تو مجھ سے جو انعام مانگو گے دوں گا، اور اس بدماش کو گولی مارو گے تو تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ پھوپھا جان، آپ انعام و اکرام کی باتیں کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، وہ دونوں زمین کی تہہ میں چھپے ہوں گے، تب بھی انہیں کھود کر نکال لاؤں گا۔ اس کم ظرف نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اسے کتے کی موت ماروں گا۔ کوئی بھی کام ہو اتنی رازداری سے کرنا کہ برادری والوں کو بھی یہ سن کر نہ ملے کہ رشیدہ کہاں تھی اور کہاں سے لائی گئی ہے۔ وہ کہیں نہیں گئی پھوپھا جی، گھر ہی میں ہے۔ ابھی پھوپھی جان نے کہا ہے کہ خاندان کے ہر فرد سے لے کر ملازموں تک کو یہی معلوم ہوگا کہ رشیدہ پنڈی میں اپنی خالہ کے پاس گئی ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ گجران والا پہنچ کر انہیں جنرل پوسٹ آفس کے پاس اپنی کار مل گئی۔ سرفراز نے کہا، انہوں نے گاڑی یہاں چھوڑی ہے، اس لیے شہر میں رہنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ بیگم نے کہا، وہ جہلم یا پنڈی کی طرف نہیں جائیں گے، رشیدہ جانتی ہے وہاں ہمارے رشتہ دار اور شناسا کافی ہیں، وہ ان کی نظروں میں آ سکتی ہے۔ ملک جان محمد نے کہا، وہ ضرور لاہور گئے ہیں۔ پھوپھا جی، میں لاہور جاؤں گا، یا آپ لوگوں نے اچھا کیا کہ رشیدہ کی تصویریں لے آئے، ایک مجھے دے دیں۔ جان محمد نے اسے ایک تصویر اور 20,000 روپے دے کر کہا، اور جتنی رقم کی ضرورت ہو مجھے فون کرنا، میں لاہور کے ایجنٹ کو کہہ دوں گا، تمہیں مطلوبہ رقمیں ملتی رہیں گی۔ مل کے دفتر میں ملازموں کے نام پتے اور ان کی تصاویر ہوتی ہیں، ان میں سلامت کی بھی تصویر ہوگی۔ میں کل وہ تصویر لے کر لاہور آؤں گا، تم آج رات کو فون پر اپنا پتہ ٹھکانہ بتا دینا۔ بیگم چھوٹی بیٹی سعیدہ کے ساتھ پنڈی چلی گئیں۔ ملک جان محمد لال پور واپس چلے گئے۔ سرفراز ایک کار لے کر لاہور آ گیا۔ بھاٹی گیٹ کا تراب علی پہلوان بچپن کا یار تھا، پہلوانی پنپ نہیں رہی تھی، اس لیے وہ علاقے کا دادا بن گیا تھا۔ اس نے بڑی کرم جوشی سے سرفراز کا استقبال کیا۔ آؤ یار آؤ، کدھر کو راستہ بھول گئے ہو؟ یار تراب، بہت ضروری کام سے آیا ہوں، اور وہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ تو پھر یار کے لیے جان حاضر ہے، آرام سے منجی پر بیٹھو۔ اوئے کاکے، دو لسی پھڑکا کے لے آ، مٹھا زیادہ۔ سرفراز بیٹھ گیا۔ تراب علی سامنے والی منجی پر بیٹھ کر بولا، ہاں بول میرے یار۔ اس نے کہا، یہ میرا خاندانی اور گھریلو معاملہ ہے، بات میرے اور تیرے درمیان رہے گی نا؟ او یار، بے اعتباری نہ کر، ایک بار آزما کے دیکھ۔ وہ جھک کر آہستگی سے بولا، ایک بدماش ڈرائیور میری پھوپھی کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ لاہور آئے ہیں۔ اگر یہاں آئے ہیں تو انہیں چوہے کے بل سے نکال لاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ لڑکی کا فوٹو شوٹو ہے؟ اس نے رشیدہ کی تصویر دکھائی۔ پہلوان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اس ڈرائیور کا فوٹو؟ فی الحال تو نہیں ہے، شاید کل تک اس کی تصویر بھی مل جائے۔ اس کا نام سلامت ہے، لڑکی کو ایسے ڈھونڈ نکالنا ہے کہ پولیس اور اخبار والوں تک بات نہ پہنچے، ورنہ ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ کیا لڑکی بہت زیادہ مال لے کر آئی ہے؟ زیادہ تو نہیں، ہاں معقول رقم اس کے پاس ہوگی۔ وہ تعلیم یافتہ ہے، ڈرائیور جاہل ہے، وہ کسی ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے، یہاں ڈرائیور کا کوئی رشتہ دار یا دوست ضرور ہوگا۔ پہلوان نے کہا، اور ایسے جاہل ڈرائیور کے دوست یا رشتہ دار کسی چھوٹے علاقے میں رہتے ہوں گے۔ ایک لڑکا لسی سے بھرے ہوئے 2 گلاس لے آیا۔ پہلوان نے ایک گلاس سرفراز کو دیا، ایک خود لیا، پھر لڑکے سے بولا، توڑ کر جا، پلے اور چٹے سے بول، میرے جتنے پٹھے ہیں سب کو ابھی اور اسی وقت بلا کر لے آئیں، دیر نہ کریں۔ لڑکا چلا گیا۔ پہلوان نے سرفراز کو لسی کا گلاس دکھاتے ہوئے کہا، رج کے پیو، سمجھو کڑی مل گئی ہے۔ وہ 2-4 گھونٹ حلق سے اتار کر بولا، کچھ معلوم تو ہو؟ وہ کیسے مل جائے گی؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، ادھر سے دہلی دروازے تک اور ادھر لاری اڈے تک میرے 4 پٹھے جائیں گے۔ اتنے ایریے میں جتنے قاضی ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ آج رات تک کتنے نکاح پڑھائے گئے ہیں اور نکاح پڑھوانے والوں کے نام کیا ہیں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ نکاح پڑھوائیں، ہم بدماشوں کی بدماشیاں خوب جانتے ہیں۔ لڑکی کو تو لے گیا، اب اس کے ماں باپ کو مجبور کرنے کے لیے نکاح پڑھوائے گا،
اس طرح قانونی گرفت سے بھی بچ جائے گا، لڑکی کو پابند بھی کر لے گا۔ تم لوگ بدنامی سے بچنا چاہو گے، وہ نکاح نامہ دکھا کر بدنامی کی دھمکی دے گا، اور وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہاں، بلیک میل کرے گا۔ تھوڑی دیر میں 10-12 تگڑے جوان آ گئے۔ تو راولی نے پوچھا، اور بندے کہاں ہیں؟ ایک نے کہا، آ رہے ہیں پہلوان، خبر دے دی ہے، حکم کرو۔ اس نے سب کو قریب بٹھا کر رشیدہ اور سلامت علی کے متعلق بتایا۔ رشیدہ کی تصویر دکھا کر کہا، اس کی صورت اچھی طرح یاد کر لو، اور یہ بھی یاد رکھو یہ بڑے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، کوئی شور شرابہ نہ کرنا، چپ چپاتے لڑکی کو لانے کی کوشش کرنا، یہ کسی بڑے علاقے میں نہیں ہوگی۔ وہ انہیں سمجھانے لگا کہ اسے کس طرح تلاش کرنا ہے، اور جس کا بھی نام سلامت سنائی دے اس سے چھیڑ نہ کرنا، پہلے یقین کر لینا کہ وہ لائل پور سے آیا ہے، اور یہ کہ وہ کہاں رہتا ہے، پھر اپنے گھر کی کسی عورت کو اس کے گھر میں بھیج کر معلوم کرنا کہ یہ فوٹو والی لڑکی وہاں ہے یا نہیں، اگر ہو تو خاموشی سے چلے آنا، پھر مجھے اور میرے یار کو وہاں لے جانا، باقی معاملہ ہم نپٹا لیں گے۔ وہ دلہن بن گئی۔ سلامت کی خالہ ریڈی میڈ سرخ جوڑا خرید لائی تھی، جو زیورات کوٹھی سے لائے گئے تھے، انہیں پہن لیا تھا۔ ماں باپ کے سائے میں رخصت ہوتی تو بدن پر ہزاروں کا قیمتی لباس اور لاکھوں کے زیورات ہوتے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ عزت اور مان مرتبے کے ساتھ بزرگوں کی دعائیں لے کر آتی، لیکن اس نے سہاگ کی سیج تک پہنچنے کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا تھا۔ کچھ لوگ فطرتاً عجلت پسند ہوتے ہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے لمبے اور سیدھے راستے پر نہیں چلتے، کوئی ٹیڑھا میڑھا پیچیدہ سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی راستہ غیر قانونی اور غیر انسانی ہوتا ہے۔ رشیدہ کے دل میں چھپا چھپا سا خوف اور پچھتاوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اماں پر غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے، ابو بندوق لیے سے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور برادری والے تھو تھو کر رہے ہوں گے۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی کہ 2-4 دنوں کی بات ہے، والدین صبر کر لیں گے، دوسری بیٹی سعیدہ کو دلہن بنا کر اپنے ارمان پورے کر لیں گے۔ مجھے اپنے آئیڈیل تک پہنچنا تھا۔ سلامت نے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، محل میں رہنے والی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ سلامت نے پاس بیٹھ کر کہا، رشیدہ، میں تمہاری محبت کو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن تم نے مجھ غریب سے شادی کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مجھے دل و جان سے چاہتی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ جگہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ دن رات محنت کروں گا اور اتنا کماؤں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ محبت سے بول رہا تھا اور اسے محبتیں دے رہا تھا، وہ محبتیں جو ماں باپ کو دھوکہ دے کر، دولت کو ہار کر اور بہترین مستقبل کو ٹھکرا کر ملتی ہیں۔ وہ ساری دنیا کو بھلا چکی تھی۔ سلامت نے کہا، 1 ہفتہ گزر چکا ہے، میں روز اخبار دیکھتا ہوں اور چھپ کر پولیس والوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ہمیں تلاش نہیں کر رہا، اخبار میں تمہاری تصویر نہیں چھپی ہے اور نہ ہی ہمارے متعلق کوئی خبر ہے۔ وہ بولی، ابو بدنام ہونا نہیں چاہتے، اس لیے اتنی خاموشی سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی رازداری سے ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، لیکن ہم ساری زندگی چھپے تو نہیں رہ سکتے۔ اب مجھے محنت مزدوری کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ نہیں سلامت، پکڑے گئے تو مصیبت آ جائے گی۔ ہم نے باقاعدہ نکاح پڑھوایا ہے، تم میری شریک حیات ہو، تمہارے خاندان کا کوئی فرد تمہیں یہاں سے نہیں لے جا سکے گا، ہمیں قانونی تحفظ حاصل ہے۔ لیکن ابھی کام دھندے کی فکر کیوں کرتے ہو؟ ہمارے پاس اتنا ہے کہ 2 برس تک عیش کر سکتے ہیں۔ نہیں رشیدہ، تم اپنی پونجی بچا کر رکھو، میں مرد ہوں، محنت کا پسینہ نہیں نکالوں گا جب تک روٹی پھیکی اور بے مزہ لگے گی۔ مگر تم کیا محنت کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ کسی بڑے آدمی کے یہاں ڈرائیور بن جاؤ گے؟ اس سے بہتر ہے کہ اپنی ٹیکسی چلاؤ۔ میرے پاس 25,000 نقد ہیں اور تقریباً 40,000 کے زیورات ہیں، انہیں بیچ کر ایک ٹیکسی خرید لو۔ ایسی باتیں نہ کرو، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ تم سے رقم لوں۔ مجھے پتا ہے تم غیرت مند ہو، مگر قرض لے سکتے ہو، ٹیکسی چلا کر میری رقم ادا کر سکتے ہو۔
بات معقول تھی، وہ راضی ہو گیا۔ یہ طے پایا کہ وہ کل برقع پہن کر اس کے ساتھ سراپا بازار جائے گی اور زیورات فروخت کر دے گی۔ پھر وہ آدھی رات سے پہلے ہی سو گئی۔ رات کے 3 بجے اچانک رشیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، وہ رو رہی تھیں اور دونوں بازو پھیلائے اسے اپنی آغوش میں بلا رہی تھیں۔ ایسے ہی وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ چت لیٹی ہوئی تھی۔ سوچتے ہوئے اس کی نظر چھت پر چلی گئی۔ پرانی سی چھت نظر آئی، دیواروں کے پلاسٹر ادھڑے ہوئے تھے۔ چھت اتنی پرانی تھی کہ پنکھا لگانے کا آہنی ہک بھی ٹوٹ گیا تھا۔ 10 فٹ کے چھوٹے سے کمرے میں پیڈسٹل فین شور مچا رہا تھا۔ اس کمرے سے بڑا تو کوٹھی کا باتھ روم تھا۔ فرش کہیں کہیں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کئی بار چلتے وقت ڈگمگا گئی تھی، سوچ رہی تھی کہاں آ گئی ہے۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خوابوں اور خیالوں میں جو آئیڈیل دیکھا تھا وہ ایسے ہی کھنڈر میں آیا کرتا تھا یا شیش محل میں۔ وہ اس کھنڈر کے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب جوش اور جذبے سرد پڑتے ہیں تو عقل سوچنے کے کام آتی ہے۔ اب وہ سوچ رہی تھی شاید میں نے جلدی کی ہے، اگر تھوڑا انتظار کر لیتی اور سلامت کو کسی اور طریقے سے حاصل کرتی تو گھر بھی رہتا، ماں باپ بھی ساتھ ہوتے۔ اس نے پریشان ہو کر سلامت کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ اپنے سگوں سے نہیں بچھڑا تھا، اس لیے بے فکری سے سو رہا تھا، اور وہ دولت، شان و شوکت، اپنی جائے پیدائش اور ماں باپ کو چھوڑ کر آئی تھی، اس لیے اب نیند ٹوٹنے لگی تھی۔ یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ کیا وہ سب کچھ دوبارہ حاصل کر سکے گی جو اپنے پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ اہم انسانی تقاضوں میں پیٹ کی بھوک ہے جو کسی نہ کسی طرح پوری ہوتی رہے گی، لیکن پہلی جیسی عزت، شان و شوکت اور عیش و آرام، کوٹھی، کاریں اور بینک بیلنس حاصل کرنا آسان تو نہیں ہے۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ کون سا شارٹ کٹ اختیار کرے گی؟ یہ درست تھا کہ اس نے نکاح پڑھوایا تھا، قانون ان کے ساتھ تھا، اب کوئی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن راہ چلتے اپنی برادری والوں سے سامنا ہوگا۔ ان کی لڑکیاں کاروں میں ہوں گی اور وہ فٹ پاتھ پر پیدل چلتی ہوگی، تو کیا خاک عزت رہ جائے گی؟ وہ تو نظریں نہیں ملا سکے گی۔ جن تقاریب میں لڑکیاں شاہانہ شان سے جائیں گی وہاں اس کا شوہر ڈرائیور بن کر جائے گا۔ اب وہ حیران اور پریشان ہو رہی تھی کہ جلد بازی میں یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آئیں۔ جلد بازی یوں تو بعض افراد کی عادت ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً دنیا کا ہر فرد چیختے ہوئے جذبات سے مغلوب ہوتا ہے۔ عقل کہتی ہے کوئی جلدی نہیں ہے، پھر کبھی، اور سرکش جذبے کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے ابھی اور اسی وقت، ایک دم ابھی۔ اس نے دوسری صبح سلامت سے کہا کیوں نہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں کہ تمہیں ڈرائیور بن کر نہ رہنا پڑے اور میں اپنے والدین کو بھی منا لوں، پھر ان کے سائے میں رہنے لگوں۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا، پھر بولا یہ فطری بات ہے، لڑکیوں کو سسرال میں ماں باپ یاد آتے ہیں، پھر جن حالات میں تم آئی ہو اس کے نتیجے میں تھوڑا پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ آ کر پچھتا نہیں رہی ہوں، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی تدبیر کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں قبول کر لیں گے، لیکن مجھے کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ تم کوشش کرنے سے پہلے مایوس ہو رہے ہو۔ میری مایوسی کو چھوڑو، اپنے طور پر جو کرنا چاہتی ہو کرو، میں خواہ روکنے ٹوکنے والا شوہر نہیں ہوں۔ وہ غسل کرنے چلی گئی۔ ارادہ تھا کہ غسل کرنے، لباس بدلنے اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد برقع پہن کر سلامت کے ساتھ جنرل پوسٹ آفس جائے گی۔ وہاں فون پر باتیں کرنے کے لیے الگ بوتھ بنے ہوتے ہیں۔ رازداری سے باتیں ہو سکتی تھیں۔ سلامت اس کے باپ سے یعنی اپنے مالک سے سامنا کرنے کے خیال سے گھبرا رہا تھا اور رشیدہ سے اپنی گھبراہٹ چھپا رہا تھا۔ وہ بڑا جیدار تھا، کسی سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر بیٹھا ہوا نمک حرام خوف زدہ تھا کہ باپ بیٹی میں صلح ہو گئی تو ایک نمک حرام کس خانے میں فٹ ہوگا۔ سرفراز کرائے کے بندوں کو ساتھ لیے دن رات اسے تلاش کر رہا تھا۔ ملک جان محمد دوسرے تیسرے دن لاہور آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ رشیدہ اور سلامت اگر گھر سے نکلتے تو شاید کہیں دیکھ لیے جاتے، لیکن وہ تو ایک ہفتے سے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں چھپے ہوئے تھے۔
کھڑکی سے باہر جھانکتے بھی نہیں تھے۔ ملک جان محمد نے کہا، مل کے ایک مزدور سے معلوم ہوا ہے کہ سلامت کی خالہ یہیں لاہور میں رہتی ہے۔ اس کی خالہ کے گھر کا پتہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو یقین ہو گیا کہ وہ دونوں اسی شہر میں ہیں۔ پھوپھا جی، وہ کب تک چھپے رہیں گے؟ میں صبح ناشتہ کرتا ہوں اور رات کو کھانا کھاتا ہوں۔ جب تک اسے ڈھونڈ نہیں نکالوں گا تمام دن بھوکا پیاسا رہوں گا۔ جان محمد نے دیکھا تھا کہ واقعی وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتا تھا۔ رشیدہ کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کا باپ شرابی جواری تھا، جس کی وجہ سے جان محمد بیٹے سے بھی نفرت کرتا تھا، لیکن اسے ایک ہفتے میں پتہ چلا کہ شراب تو دور کی بات ہے، وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا، پان بھی نہیں چباتا ہے، نہایت تابعدار بندہ ہے۔ اگر رشیدہ کو اس سے منسوب کر دیا جاتا، اسے اپنا داماد بنا لیا جاتا، تو آج وہ گھر سے بے گھر نہ ہوتی۔ انہوں نے سرفراز سے کہا، بیٹے، وہ مل بھی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ایک ملازم کے ساتھ بھاگنے والی بات کھلے گی تو برادری میں اس کا رشتہ نہیں ہو سکے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بات ہم کھلنے نہیں دیں گے۔ پھوپھا جی، کیا آپ اس ناچیز کو سلامت پر ترجیح نہیں دیں گے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ راز دنیا والوں کو کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ انہوں نے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خوش رہو بیٹے، تم میرے داماد بنو گے۔ میں نے بہت بڑی زمین خریدی ہے، وہاں 5 کروڑ کی لاگت سے ٹیکسٹائل مل قائم کروں گا۔ وہ مل تمہاری اور رشیدہ کی ہوگی، لیکن ایک اندیشہ ہے۔ وہ کیا پھوپھا جی؟ سلامت نے اسے نکاح پڑھایا ہوگا، اس کے پاس نکاح نامہ ہوگا، اس کے ذریعے وہ اپنے حقوق جتائے گا، رشیدہ کو آزاد نہیں کرے گا۔ آپ فکر نہ کریں، ایک گولی چلے گی اور سب آزاد ہو جائیں گے۔ رشیدہ سے یہ نہیں کہنا ہوگا کہ وہ طلاق لے، اور سلامت سے طلاق لینے کے لیے اور دلانے کے لیے اس سے سودا نہیں کرنا ہوگا۔ جب وہ بیوہ ہو جائے گی تو طلاق اور سودے بازی کے تمام جھمیلے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ پاؤں کا جوتا ہے، اسے کچھ نہ بولیں تو بہتر ہوگا۔ جو کرنا ہے وہ خاموشی سے کر گزرو۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سرفراز نے اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ بھائی جان، میں سعیدہ بول رہی ہوں، ابھی آپ ہی کا فون آیا تھا۔ اس نے چونک کر پوچھا، کیا رشیدہ کا فون؟ ملک جان محمد نے ریسیور چھین کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، کیا رشیدہ کا فون آیا تھا؟ وہ کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ابو، آپ ذرا تحمل سے میری بات سنیں۔ ابھی فون پر آپ ہی کی آواز سن کر میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاہور میں ہیں اور جنرل پوسٹ آفس سے بول رہی ہیں۔ یہاں منٹوں اور کے حساب سے باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے اماں کو جلدی بلائیں، ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جھٹ کہہ دیا کہ اماں ابھی یہاں نہیں ہیں، وہ 5 منٹ کے بعد فون کریں، جب تک میں اماں کو بلا کر لے آؤں گی۔ میری بیٹی، تم نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، اسے باتوں میں الجھاؤ، ہم GPO جا رہے ہیں۔ جان محمد نے ریسیور رکھ کر کہا، اٹھو سرفراز، اس وقت رشیدہ جنرل پوسٹ آفس میں ہے، اپنی ماں سے فون پر باتیں کرے گی۔ وہ دونوں تیر کی طرح ہوٹل کے کمرے سے نکل گئے۔ دوسری طرف سعیدہ نے کچن میں آ کر اماں سے کہا، جلدی آئیں، آپ ہی کا فون آنے والا ہے۔ وہ خوشی سے بھاگی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئیں۔ سعیدہ نے کہا، پہلے یہ سن لیں کہ ابھی آپ ہی سے میری بات ہوئی تھی، وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ آپ پڑوس میں گئی ہیں، اس لیے وہ 5 منٹ بعد فون کریں۔ تم نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ اگر وہ مایوس ہو کر چلی گئی اور فون نہیں کیا تو؟ ضرور کریں گی، اتنے دنوں بعد آپ کو یاد کیا ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی، بس آپ فون پر کہتے ہیں کہ پڑوس میں تھیں۔ تمہیں فون بند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم نے میری اس سے بات کیوں نہیں کروائی؟ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سعیدہ نے جل کر کہا، لیں، اپنی بیٹی سے بات کر لیں۔ اور ریسیور اٹھا کر جلدی سے بولی، ہیلو رشیدہ، میں تمہاری ماں بول رہی ہوں۔ ذرا خاموشی رہی، پھر رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کیا ہوا میری جان؟ رو رہی ہو؟ بیمار ہو؟ پریشان ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ جلدی بولو، کہاں ہو تم؟ وہ رو رو کر بولی، اماں مجھے معاف کر دیں۔ کر دیا بیٹی، تم ماں کو نہیں سمجھتی۔ جس لمحے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی لمحے میں تمہاری آئندہ ہونے والی تمام غلطیوں کو معاف کر چکی تھی۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اولاد کی صرف اچھائیوں سے ہی نہیں، ان کی برائیوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور پیار سے برائیاں دور کرتے ہیں۔
مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، میں ابھی آؤں گی۔ اماں، میں کس منہ سے ابو کا سامنا کروں گی؟ وہ تمہارے ابو ہیں، دشمن نہیں ہیں، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی کلیجے سے لگا لیں گے۔ کیا وہ سلامت کو قبول کر لیں گے؟ ہاں وہ کیا تم نے اس سے؟ ہاں، 1 ہفتے پہلے ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم میاں بیوی ہیں۔ اور رشیدہ، میرا دل ڈوب رہا ہے، یہ تو نے ہمیں بہت بڑی گالی دی ہے۔ گالی تو اسی دن پڑ گئی تھی جب میں نے گھر چھوڑا تھا، اب تو پوری برادری۔ نہیں بیٹی، ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے، گھر کے ملازم بھی نہیں جانتے، سب سے کہا گیا ہے کہ تم پنڈی میں خالہ کے پاس ہو۔ بیٹی، اس سے پہلے کہ رسوائی کی ایک ذرا سی آنچ کہیں سے آئے، تم فوراً چلی آؤ یا مجھے پتہ بتاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ اتنی دور لاہور کہاں آئیں گی؟ میں آ جاؤں گی۔ تم لاہور میں ہو؟ یہ تو اچھی بات ہے، تمہارے ابو اور سرفراز وہاں ہیں، میں انہیں فون کرتی ہوں، وہ تمہیں لینے آ جائیں گے۔ اپنا پتہ بتاؤ۔ نہیں اماں، میں ان کا سامنا نہیں کروں گی، پہلے آپ سے ملوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی وہاں سے چل پڑو، لیکن سلامت کے سلسلے میں کچھ حوصلہ دیں۔ میری اچھی اماں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اور اب تو وہ میرا شوہر ہے۔ ایسا نہ کہو بیٹی، یہ سن کر ہی منہ پر جوتا لگتا ہے، یعنی اسے قبول نہیں کیا جائے گا؟ یہ اندیشہ تھا کہ ابھی اس کی بات سے انکار کیا جائے گا تو وہ پھر گم ہو جائے گی، ہاتھ نہیں آئے گی۔ وہ بولی، تم ایسا کرو کہ پہلے تنہا آؤ، اسے مل کے کوارٹر میں جانے کو کہہ دو، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو قائل کر لیں گے تو اسے کوٹھی میں بلایا جائے گا۔ اچھی بات ہے، میں تنہا آؤں گی، لیکن یہ آپ سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، مجھ سے یا سلامت سے کوئی زیادتی نہ کی جائے، اور اگر کریں گے تو آپ لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، خواہ بدنامی پھیل جائے گی۔ میری جان، ہم نے تمہیں پھولوں کی طرح پالا ہے، کوئی تمہیں انگلی بھی نہیں لگائے گا، تم فوراً آؤ، جب تک نہیں آؤ گی میں دروازے پر کھڑی رہوں گی۔ اس نے آنے کا وعدہ کر کے ریسیور رکھ دیا۔ ماں کی آواز میں اور باتوں میں ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس کا دل کھنچا جا رہا تھا۔ اماں ابھی سامنے ہوتی تو ان کے سینے پر سر رکھ کر خوب روتی، اس کے اندر کشمکش پیدا ہو گئی تھی۔ محبت کا زور ماں کی طرف تھا، سلامت کے لیے محبت تھی، لیکن محبت سے زیادہ ہمدردی تھی کہ بیچارے کو بلندی پر آنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ محبت اور فرض میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرض سمجھ کر سلامت کے حق میں سوچ رہی تھی، اس کے ساتھ بھاگ آنے اور شادی کر لینے کے بعد وفا کی ایک رسم ہوتی ہے، اس رسم کو بھی نبھانا تھا، اور یہ واضح تھا کہ لعن طعن کا سامنا بھی کرنا تھا، ساری عمر ذلت اور رسوائی کے پرسرات پر چلنا تھا، اور یہ مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ ماں کی یہ بات دماغ میں چبھ رہی تھی کہ سلامت کو شوہر نہ کہو، منہ پر جوتا لگتا ہے، گویا وہ نکاح کے حوالے سے شوہر اور سوسائٹی کے معیار کے مطابق جوتا تھا، پاؤں سے اوپر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے بوتھ سے نکل کر دیکھا، وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں کچھ کمتر سا لگ رہا تھا، بالکل بیچارہ سا دکھائی دے رہا تھا، اور رشیدہ کے خاندان میں کوئی مرد بیچارہ نہیں تھا، سب سیر پر سوا سیر تھے، سینہ تان کر رہتے تھے۔ وہ آہستگی سے بولی، ٹرنک کال کا بل ادا کر دو۔ اس نے جا کر ادا کر دیا، پھر رشیدہ نے اس کے ساتھ باہر نکلنے سے پہلے چہرے پر برقعے کا نقاب ڈال لیا۔ وہ بولا، تم نے بتایا نہیں، کیا بات ہوئی؟ گھر چل کر بتاؤں گی۔ وہ جنرل پوسٹ آفس کی عمارت سے باہر آئے، پھر ایک دم سے ٹھٹک گئے۔ سامنے ملک جان محمد کھڑے ہوئے تھے۔ باپ کو دیکھ کر آدھی جان نکل گئی۔ سلامت نے سر جھکا لیا، دونوں ہاتھ یوں باندھ لیے جیسے نماز کی نیت کر رہا ہو۔ باپ نے قریب آ کر پوچھا، تم نے تو برقعے میں خود کو چھپا لیا، میں دنیا والوں سے کیسے منہ چھپاؤں؟ میرے سامنے تو ایک ہی خودکشی کا راستہ ہے، مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو کوئی بحث نہ کرو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ پلٹ کر جانے لگے، وہ بھی پیچھے چلنے لگی۔ جان محمد نے چند قدم چلنے کے بعد رک کر سلامت سے پوچھا، کیا تم رشیدہ کا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ اگر نہیں تو پھر وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر رشیدہ کے پیچھے آ گیا۔ باپ بیٹی کے پیچھے چلتا ہوا ایک کار کے پاس آیا۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا، ماں سے باتیں ہو گئیں؟ جی ہاں، میں نے ان سے کہا ہے کہ میں گھر واپس آ رہی ہوں۔
تم نے بڑی جلدی واپسی کا فیصلہ کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مجھے غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے سلامت کے ساتھ قبول کیا جائے۔ انہوں نے گھوم کر سلامت کو دیکھا، پھر بیٹی سے پوچھا، شادی کر چکی ہو یا کرنا چاہتی ہو؟ 1 ہفتہ پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ جان محمد نے آنکھیں بند کر لیں، وہ اس زہر کو پی رہے تھے کہ بیٹی نے ایک ملازم کو ان کا داماد بنا دیا ہے۔ وہ بڑے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے بولے، پھر تو باقاعدہ اعلان کرنا ہوگا، برادری والوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرنا ہوگا، لیکن ہمارے بزرگ نکاح نامہ دیکھنا چاہیں گے، کیا یہ تم لوگوں کے پاس ہے؟ سلامت نے کہا، جی ہاں، گھر میں ہے۔ گھر چلو، وہاں سے نکاح نامہ اور ضروری سامان لو، ہم ابھی لائر پور جائیں گے، گاڑی میں بیٹھو۔ باپ نے گاڑی کی چابی سلامت کی طرف بڑھائی۔ اس نے چابی لے کر ایک ڈرائیور کی طرح پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، وہاں باپ بیٹی بیٹھ گئے۔ سلامت اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا، وہی آقا اور غلام کا فاصلہ قائم ہو گیا۔ راستے میں ملک صاحب نے مخاطب کیا، سلامت؟ جی جناب، اس نے عادتاً جناب کہا، جبکہ وہ ڈرائیور نہیں تھا، داماد بن گیا تھا۔ ملک صاحب مسکرائے، پھر بولے، اپنے گھر سے 200 گز دور گاڑی روکنا، میں اس محلے میں جانا پسند نہیں کروں گا۔ جی جناب، میں رشیدہ سے باتیں کرتا رہوں گا، تم جا کر نکاح نامہ لے آنا۔ کیا نقدی اور زیورات بھی ہیں؟ رشیدہ نے کہا، جی ہاں، میں اپنے زیورات اور 30,000 نقد لائی تھی، 5,000 خرچ ہو گئے، 5 میرے پاس ہیں اور باقی… میں حساب نہیں پوچھ رہا ہوں، سلامت تم بولو، وہ نقدی اور زیورات اس گھر میں محفوظ رہیں گے؟ جی جناب، لوہے کی الماری ڈبل لاک والی ہے، گھر کے دروازے مضبوط ہیں اور محلے پڑوس والے بڑا خیال رکھتے ہیں، ہمارے محلے میں کبھی چوری نہیں ہوئی۔ پھر تو ٹھیک ہے، نقدی اور زیورات کو وہیں رہنے دو، میں چاہتا ہوں کہ 2-4 روز بعد تم دونوں اسی شہر میں آ کر رہائش اختیار کر لو، یہاں ایک کوٹھی خرید لینا۔ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ ملک صاحب اور سرفراز کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ وہ اپنے کرائے کے کنلوں کو لے کر آئے گا۔ ملک صاحب بیٹی کے ساتھ جنرل پوسٹ آفس کے سامنے اس کا انتظار کریں گے، اگر وہ کسی کام سے کہیں جائیں گے تو سرفراز واپس آ کر اسی جی پی او کے سامنے ان کا انتظار کرے گا۔ سلامت نے گاڑی روک کر کہا، گھر یہاں سے کافی دور ہے، پھر بھی میں تیزی سے جاؤں گا اور تیزی سے واپس آؤں گا۔ وہ پلٹ کر تیزی سے جانے لگا۔ ملک صاحب نے کہا، اس پیدل چلنے والے شخص کو دیکھو، ایسے لوگ لاکھوں کی کار میں بیٹھ کر بھی ساری عمر ڈرائیور ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بیٹی، میں نے تمہیں تعلیم دلائی، عقل دی، کیا اپنے مستقبل کا ایسا ہی 3rd کلاس فیصلہ کرنے کے لیے؟ اس نے سر جھکا لیا، دوپٹے سے منہ چھپانے لگی۔ باپ نے کہا، میں برادری والوں کے سامنے کس منہ سے اس ڈرائیور کو اپنا داماد کہوں گا؟ کیا تم میری شرم سے مرنے کا تماشا دیکھو گی؟ وہ رونے لگی۔ باپ اپنے طور پر درست کہہ رہا تھا، وہ اپنی برادری میں کیسے جیے گا جبکہ اپنی ہی بیٹی اس کی گردن جھکا رہی تھی۔ میری بچی، تمہارے آنسو بتا رہے ہیں کہ تم خود غرض اور سرکش نہیں ہو، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، تم ہماری اور خاندان کی عزت رکھنا چاہتی ہو، مگر شاید کشمکش میں ہو، ایسے میں عقل پکارتی ہے اور احمقانہ جذبے اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ وہ روتے روتے بولی، ہاں میں کچھ ایسی ہی کشمکش میں ہوں، میں اماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں، لیکن سلامت کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ یہ کیوں بھولتی ہو کہ اس نے تمہارے باپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے؟ ابو، میں نے اسے مجبور کیا تھا، تمہارے مجبور کرنے سے اس نے مجھے دھوکہ دیا، کیا تم میری التجا پر اسے چھوڑ سکتی ہو؟ اسے چھوڑنا دھوکہ نہیں ہوگا، دانش مندی ہوگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، باپ نے کہا، تم 1000 باتیں کہہ سکتی ہو، مگر میری ایک بات پر خاموشی سے غور کرنا، ابھی کوٹھی کے کسی ملازم کو تو کیا کسی کتے کو بھی معلوم نہیں ہو کہ تم ہماری عزت خاک میں ملا چکی ہو۔ اگر دانش مندی سے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لو گی تو گھر پہنچ کر وہی کنواری بن بیاہی بیٹی سمجھی جاؤ گی۔ لیکن ابو، ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے۔ وہ نکاح نامہ نہیں رہے گا اور سلامت تمہارے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا، پھر کوئی تمہیں منکوحہ، مطلقہ یا بیوہ نہیں کہے گا۔ وہ گھبرا کر بولی، بیوہ؟ ہاں، اب تو عزت کا معاملہ ہے، تم نے دانش مندی نہیں دکھائی تو 2 میں سے کوئی ایک بات ہوگی، بیوہ ہو جاؤ گی یا یتیم۔ دیکھو وہ آ رہا ہے، آنسو پوچھ لو
اور دلی دل میں کسی نتیجے پر پہنچو۔ لائل پور پہنچنے تک فیصلے کا بڑا وقت ہے۔ وہ آنسو پوچھنے لگی۔ سلامت نے آ کر رشیدہ کو ایک گٹھری دیتے ہوئے کہا، اس میں میرے اور تمہارے 2 جوڑے ہیں۔ صاحب کے حکم سے میں نے نقدی اور زیورات مکفل کر دیے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کرنے لگا۔ ملک صاحب نے پوچھا، نکاح نامہ؟ لے آیا ہوں جناب، وہ گٹھری میں ہے۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ جی پی او کے سامنے ملک صاحب نے سرفراز کی گاڑی اور کنڈوں کو دیکھا۔ سرفراز نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر ان کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دی۔ وہ خاموشی سے آگے پیچھے چلتے رہے۔ ملک صاحب نے منصوبے کے مطابق شیخو پورہ سے آگے جانے کے بعد اپنی کار ایک کچے راستے پر موڑنے کو کہا۔ سلامت نے پوچھا، جناب ادھر تو دور تک کھیتی کھیت ہیں، اب کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آگے نانک صاحب کے قریب ہماری برادری کے ایک بزرگ رہتے ہیں، ہم انہیں ساتھ لے جائیں گے، وہ تمہاری حمایت میں فیصلہ سنائیں گے۔ وہ کچے پر چلنے لگا۔ راستے کے اطراف کھیت جوبن پر تھے، فصلیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ کچھ دور جانے کے بعد سرفراز کی گاڑی بالکل قریب آ کر ہارن دینے لگی۔ ملک صاحب نے کہا، اس گاڑی کو آگے جانے کا راستہ دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ کار ایک طرف کرتے ہوئے راستہ دیا۔ پیچھے والی گاڑی نے اسے اوورٹیک کیا، پھر آگے آ کر ترچھی کھڑی ہو گئی۔ آگے جانے کا راستہ روک دیا۔ سلامت نے اپنی کار سے نکلتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ گاڑی ہٹاؤ یہاں سے۔ اگلی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے سرفراز باہر آیا، اس کے بعد ہاتھوں میں ہاکیاں لیے ہوئے کنڈے باہر آئے۔ سلامت نے سرفراز کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، آپ؟ ہاں، تمہارا باپ، وہ قریب آتے ہوئے بولا۔ نالی کے کیڑے، تمہیں ہمارے خاندان کی عزت تک پہنچنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ پلٹ کر ملک صاحب کے پاس آنا چاہتا تھا۔ ایک کنڈے نے اس کی گردن پر زور سے ہاکی ماری، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑایا۔ سرفراز نے کہا، جان بچانا چاہتے ہو تو ادھر کھیتوں میں بھاگو۔ اسے 4 کنڈوں نے گھیرا تھا، سب کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں اور سرفراز کے ہاتھ میں ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پکارا، رشیدہ! کمر پر ایک ہاکی پڑی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کھیتوں میں گھس گیا۔ سب اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے۔ فصلیں اتنی اونچی تھیں کہ اندر جانے والے چھپ گئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ فصلوں کے ہلنے، ایک دوسرے سے رگڑا کھانے اور شور مچانے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کھیت کے کس حصے میں ہیں اور ایک بندے نے اپنی بقا کے لیے جنگ جاری رکھی ہے۔ رشیدہ بار بار کہہ رہی تھی، ابو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، سرفراز کو روکیے۔ بیٹی، میں نے کہا تھا عقل سے سوچتی رہو کہ لائل پور میں داخل ہوتے ہی تم میری کنواری بن بیاہی بیٹی پھر سے بن جاؤ گی۔ وقت، حالات اور دانش مندی کا یہی تقاضا ہے۔ میں آپ کی بات مان رہی ہوں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دیں؟ وہ راضی خوشی طلاق نہیں دے گا، میں اسے طلاق دینے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ فی الحال تمہاری بات شاید مان لے، لیکن جو ملازم اتنا کم ظرف ہو کہ مالک کی بیٹی کو بھگا کر لے جائے، وہ کسی محفل میں ہماری عزت کی دھجیاں بھی اڑا سکتا ہے، ہمارے دشمنوں کا اعلی کار بن کر تمہارے بارے میں ایسی شرمناک باتیں کرے گا کہ پھر تمہارے ساتھ تمہاری چھوٹی بہن کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابو، وہ ہمیں بدنام نہیں کرے گا۔ جو ایک بار چوری کرتا ہے وہ بار بار کر سکتا ہے۔ تم اپنی ناقص عقل سے نہ سوچو، کھیتوں کی طرف نہ دیکھو، وقت اور حالات کے مطابق سر جھکا لو، ماں باپ کا ساتھ دو، صرف اپنی خاندانی عزت اور برتری کے متعلق سوچو۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، لیکن رشیدہ فائرنگ کی آواز سن کر چیخ پڑی۔ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، گندم کے خوشے ہلتے ہلتے تھم رہے تھے، شانت ہو رہے تھے۔ وہ منہ کھولے کھیتوں کی طرف یوں تک رہی تھی جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد سرفراز نظر آیا، وہ اپنے حواریوں کو نوٹوں کی گڈیاں دے رہا تھا۔ حواری دوسری گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ سرفراز ملک صاحب کی گاڑی میں اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر ریوالور دیتے ہوئے بولا، یہ لیجئے، بدنامی کا تمام قصہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے واپس موڑنے لگا۔ رشیدہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، یہ ظلم ہے، وہ بے قصور تھا، خطاوار تو میں ہوں، مجھے بھی گولی مارو۔
میں دنیا والوں سے چیخ چیخ کر کہوں گی کہ سرفراز نے سلامت کو قتل کیا ہے۔ باپ نے ریوالور کو رومال سے صاف کیا، پھر اسے مٹھی میں جکڑ کر کہا، وہ اس ریوالور کی گولی سے ہلاک ہوا ہے اور اب اس پر میری انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اگر تم اس قتل کا ذکر دیوار سے بھی کرو گی اور بدنامی سر اٹھائے گی تو میں تھانے میں یہ ریوالور پیش کر کے اعتراف کروں گا کہ میں نے ایک عیاش بدماش سے بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے اسے گولی ماری ہے۔ وہ پریشان ہو کر باپ کا منہ تکنے لگی